زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتی تھی، ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہمارے دوست بنتے گئے اور ہم اپنے دل کی ساری باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرنے لگے، اور پھر دوستوں سے شیئر کرتے کرتے کچھ وقت ایسا آیا کہ ان دوستوں نے جب صحیح رسپانس نہیں دیا تو پھر ہم نے اپنی باتیں سب سے شیئر کرنا چھوڑ دی اور اندر ہی اندر گھٹنا شروع کر دیا، اور جب ہم اندر ہی اندر گھٹنا شروع ہوئے تو پھر ہم ڈپریشن، اینزائٹی اور اوور تھنکنگ کے شکار ہو گئے۔ لیکن ہم نے غلطی کہاں پر کی؟ ہم نے غلطی کی ہے ہمارے اللہ سے تعلق کے لیے۔ ہم نے ہمارے اور اللہ کے تعلق کو اتنا سیریس نہیں لیا جتنا سیریس ہمیں لینا چاہیے تھا۔ ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اچھی زندگی گزار رہا ہے تو کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے مسئلے اس کی زندگی میں چل رہے ہیں۔ کسی انسان کی زندگی میں اگر بہت بڑی کچھ پرابلمس ہے تو چھوٹی موٹی خوشیاں، چھوٹے موٹے سکون اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہ کچھ دے ہی رکھے ہیں، جس کے بل پر وہ ایک سکون کی نیند سو پاتا ہے اور اپنی زندگی کو کنٹینیو کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت آزمائشوں والی زندگی دی ہے تو ان آزمائشوں کے وقت میں صبر کے ساتھ اللہ سے مدد حاصل کیجیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ اور اگر اللہ نے آپ کو بہت اچھا وقت دیا ہوا ہے نا تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں کی کمیاں اور لوگوں کی برائیاں نوٹس نہ کریں، کیونکہ جب انسان یہ چیزیں نوٹس کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھنے لگ جاتی ہے، اور نیگیٹیوٹی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہو تو اس بیچ میں کیسے کر کے آپ کی زندگی کو ڈسٹروائے کر سکیں۔ اور جب آپ نیگیٹیو تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کے لیے ججمنٹل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ ویسا کیوں کر رہا ہے، جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں اینزائٹی اور ڈپریشن آنے لگتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ججمنٹل ہو رہے ہو بمقابل خود کے۔ آپ خود کی بہتری کی کوشش میں اتنے زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہے جتنے دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ پازیٹیو رہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجئے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک سسٹر شافیہ کی سٹوری شیئر کریں گے کہ کیسے اللہ پاک نے ان کے گھر کے حالات کو چینج کیا، کیسے ان کے والدین کے حالات کو اللہ نے چینج کیا ہے۔ اور یہ آج کا میریکل نہیں ہے، یہ میریکل کم سے کم آج سے 16-17 سال پہلے کا میریکل ہے، کہ کیسے اللہ پاک نے استغفار اور درود ابراہیم کی برکت سے ان کے والدین کی زندگی کو بدل دیا۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں، السلام علیکم، میرا نام سابیہ ہے، آپ کے ساتھ اپنی فیملی کی ایک استغفار کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ یہ سٹوری جب کی ہے جب میں پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی بس میرے بڑے بھائی تھے، میں اس دنیا میں آنے والی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس وقت جو میرے والد صاحب تھے ان کے حالات بہت زیادہ تنگ چل رہے تھے۔ جو میرے والد کا بزنس تھا وہ بالکل بھی نہیں چل رہا تھا، اور دھیرے دھیرے کر کے ساری چیزیں لاس میں چلی گئی تھیں۔ یہاں تک کہ جو ہمارے گھر کا کھانا پینا تھا وہ بھی ہمیں ہمارے بڑے پاپا کے گھر سے لے کر چلانا پڑتا تھا، اور میری ممی کچھ راشن وغیرہ اب میرے نانا کے گھر سے لاتی تھی اور اس سے پھر ہمارا گھر چلتا تھا۔ اس وقت میں میری ممی پریگننٹ بھی تھی، تو بہت زیادہ مشکل وقت تھا۔ میرے والد بہت زیادہ کوشش کرتے تھے لیکن کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرے والد اور والدہ کی بحث بھی ہوتی تھی۔ میرے والد ان سے یہی کہتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھے پہلے اچھا وقت دکھایا تھا تو ابھی اگر اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ مجھے اس سے نکال دے گا۔ اور میری امی بتاتی ہیں کہ اس وقت میں میرے والد کی ایک عادت جو تھی وہ ہمیشہ ابھی تک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے والد ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ اور درود ابراہیم ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ وقت جو تھا میرے گھر میں وہ چل رہا تھا، اس کے بعد میری پیدائش ہونا تھی، اسی بیچ میں میرے والد نے کسی چیز میں انویسٹ کیا، کسی بزنس میں پیسے لگائے، اور الحمدللہ اس سے میرے والد کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کے بعد الحمدللہ اس ذکر کی برکت سے اور میرے والد کے بہت زیادہ ایفرٹ سے ہمارا جو بزنس تھا وہ بہت اچھا چلنے لگا، اور پھر اس کے بعد میرے ابو نے اس بزنس سے بہت ہی زیادہ گروتھ حاصل کی، اور اس سے میرے والد نے ایک بہت ہی عالیشان گھر بنایا۔ اس بیچ میں الحمدللہ میرا جو پیدائش تھی وہ ہو چکی تھی، اور میرے والدین مجھے بہت زیادہ خوش نصیب مانتے تھے۔ ہمارا گھر کا بہت اچھا سارا شیڈیول چل رہا تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، اور ان سب چیزوں کو 4 سے 5 سال گزر چکے تھے۔ اسی بیچ میں جو میرے تایا ابو وغیرہ تھے، جو میرے بڑے پاپا اور میرے چاچا وغیرہ تھے، ان لوگوں کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ جو لوگ ہم سے لے کر کھایا کرتے تھے، ہم سے مانگ کر کھایا کرتے تھے، آج وہ اتنے زیادہ اوپر کیسے چلے گئے کہ ان کا ہم سے بھی زیادہ عالیشان گھر ہو گیا، ہم سے بھی زیادہ وہ لوگ گرو کر گئے۔ تو ان لوگوں نے کچھ چیزیں ہمارے فیملی کے ساتھ کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے میرے والد بہت زیادہ تکلیف میں آ گئے۔ کہتی ہیں کہ میرے تایا ابو وغیرہ کی پہچان وغیرہ بہت اچھی تھی،
تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو میرے ابو نے نیا گھر خریدا تھا اس کے نقلی کاغذات بنوا لیے اور اس گھر کو میرے دادا کے نام سے رجسٹر کر لیا، تاکہ جو گھر میرے ابو نے ان کی محنت سے خریدا ہے اس میں میرے تایا ابو اور میرے چاچا وغیرہ کا بھی حصہ آ جائے۔ اب یہ بات جب میرے ابو تک پہنچی تو میرے ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور جب وہ پریشان ہو گئے تو وہ بستر سے لگ گئے، اور جب وہ میرے ابو بستر سے لگ گئے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل وقت گزرا، کیونکہ سارا جو کام کرنے والے، ساری جو محنت کرنے والے انسان تھے وہ میرے ابو ہی تھے۔ اسی بیچ میں میرے ابو کا وہ جو ذکر اور ورد میرے ابو کا تھا، درود ابراہیم اور استغفار کا، وہ میرے ابو کرتے ہی رہا کرتے تھے۔ ہمارا اچھا وقت آ گیا تھا، اس کے باوجود بھی میرے ابو وہ ورد کرتے ہی رہے، اور پھر اس کے بعد میرے ابو نے کچھ ایفرٹس اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے شروع کیے۔ ابھی جو گھر وغیرہ کے کاغذات کا سارا پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اب بات جانی تھی وکیل کے پاس۔ تو جو میرے تایا ابو وغیرہ تھے وہ وکیل کے پاس گئے، وکیل کے پاس جا کر انہوں نے وہ پیپرز وغیرہ دیے اور ساری جو چیزیں تھیں وہ بتائی، اور وہ جو وکیل تھے جب انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے میرے تایا ابو سے سارے ڈیل وغیرہ کر لی، اینڈ دین انہیں گھر بھیج دیا۔ اب اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ جس وکیل کے پاس گئے تھے نا، وہ میرے ابو کے بہت پرانے بہت اچھے دوست نکلے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ میرے دوست کے بھائی ہیں اور یہ میرے دوست کے ساتھ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے میرے ابو سے کانٹیکٹ کیا، خود سے وہ میرے ابو سے ملنے آئے اور انہوں نے ساری چیزیں بتائیں کہ آپ کے بھائی اس طرح سے کر رہے ہیں۔ میرے ابو نے انہیں ساری ڈیٹیل بتائی کہ ایک وقت ایسا تھا اور میں اتنی پریشانی سے ابھر کے الحمدللہ میں نے یہ ساری چیزیں میرے لیے کی ہے، اور اب اس میں یہ لوگ اپنا بھی حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ جو میرے ابو کے دوست تھے، جو وکیل انکل تھے، انہوں نے کہا کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں انہیں ایسا پھنساؤں گا کہ یہ لوگوں کے پاس جو چیز ہے نا وہ بھی ان کی نہیں رہے گی۔ اس پر میرے ابو نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں کیجیے گا، بس میری چیز جو ہے وہ مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ میری کر دیجئے، وہ لوگ میرے بھائی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ کسی پریشانی سے گزرے، جو بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اس کا صلہ ان کو اللہ دینے والا ہے، میں کسی کو سزا دینے کا حقدار اپنے آپ کو نہیں مانتا۔ انہوں نے یہ چیز ان کے دوست سے کہہ دی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ہماری چیز کے لیے ایفرٹس کریں گے، ہماری چیز کے لیے ہم لڑیں گے۔ اس کے بعد جو میرے ابو کے دوست تھے انہوں نے بہترین طریقے سے ساری چیزوں کو انجام دیا، اور الحمدللہ جو ہمارا گھر تھا وہ ہمارا ہو گیا۔ اب یہ ساری چیزیں کورٹ تک گئیں تو کورٹ نے جو میرے تایا ابو کا خود کا پرسنل گھر تھا، جو ساری چیزیں تھی، اس پر بھی ان لوگوں کے سوال اٹھنے لگے کہ اگر آپ دوسروں کی چیزوں میں اس طرح سے فراڈ اور اسکیم کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں وہ بھی اسی طرح کی کچھ ہوں گی، اور پھر اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشانی کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سب کے بعد الحمدللہ ہمارا گھر ہمارا ہو گیا، اور الحمدللہ آج ہم بہت ہی زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں اپنی آپ سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ذکر ہے نا، استغفار اور درود شریف، یہ واقعی میں بہت زیادہ میرے کے لیے ذکر ہیں۔ یہ جو دونوں ذکر تھے، اس ذکر کی وجہ سے میرے ابو کی بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے۔ میرے ابو ہمیشہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ ان ذکروں کو ساتھ رکھنا، کبھی ان ذکر کو چھوڑنا نہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، مجھے میرے ایگزامز کی بہت زیادہ ٹینشنز رہتی ہیں، میرے نمبرز اتنے اچھے نہیں آتے ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے نمبرز اچھے آئیں، میں اپنے والدین کو پراؤڈ فیل کرا سکوں، تاکہ میرے والدین مجھ سے اور زیادہ خوش ہو سکیں۔ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی اس ذکر کو تھام لوں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ میں نے اپنے والدین کی زندگی سے بہت زیادہ سبق لیے ہیں، اور میں اس ذکر کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتی ہوں۔ آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ذکر کے بارے میں بتائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ سسٹر کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی کہ واقعی میں استغفر اللہ اور درود شریف کا ذکر زندگیوں میں کیسے مدد کرتا ہے، اور آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو اپنی زندگی میں تھام لیجئے۔ انشاءاللہ ہم ضرور دعا کریں گے کہ آپ بہترین نمبرز سے پاس ہو سکیں اور اپنے والدین کو پراؤڈ فیل کرا سکیں۔ ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔